الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. بزرگان محترم، قرآن مجید کی آیت کریمہ میں اللہ تعالی متقیوں کے اوصاف کو بیان فرما رہے ہیں کہ متقی کسے کہتے ہیں، متقی کون ہیں. آگے آنے والا مہینہ جو ہمارے سامنے ہے وہ مہینہ بھی متقی بنانے والا ہے. خیال ہوا کہ بولتے رہے تاکہ اللہ ہمیں بھی متقی بنا دے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ انسان میں جو مرض ہو اس مرض کو بولتے رہو تاکہ اللہ تعالیٰ بولنے کی برکت سے وہاں تک ہمیں پہنچا دے. تو آج کی مجلس میں تقوی کے بارے میں، تقوی کیسے حاصل ہو، ایمان میں کیسے پختگی آئے، دو چار باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں. الذین یؤمنون بالغیب، جو اللہ پر بغیر دیکھے ایمان لائے. اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں گھر بیٹھے ایمان دیا، مگر دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمارا ایمان ویسے ہی ہے جو اللہ جس کا ہم سے مطالبہ فرماتے ہیں، اللہ جس چاہتے ہیں ہم سے کہ ایسا ایمان لے کر آئے. میں آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھوں. ہدہد کا واقعہ قرآن میں 19ویں پارے میں ہے. ہدہد کا واقعہ مطول ہے. ہدہد نے ایک بات کہی، اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لینا آپ لوگ. بس یہ سمجھانا ہے، اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. یہ ہدہد کہتا ہے، پرندہ کہتا ہے کہ اللہ کیسے ہیں. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، عرش عظیم کے مالک اللہ ہے. اب دیکھیے آپ، ہدہد نے ایک ایسی بات کہی جو میں بھی کہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں، ہر ایمان والا کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مگر ہدہد پرندے نے جب یہ کہا اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، روایتوں میں آتا ہے، ابو داؤد شریف جلد ثانی کے بالکل اخیر میں روایت ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 پرندوں کو قتل نہ کیا جائے، ان میں ایک ہدہد بھی ہے. مفسرین لکھتے ہیں کہ جس نے خدا کی برائی کو بیان کیا، جس نے اللہ کے خدا ہونے کو بیان کیا، اللہ اسے کیسے قتل کرنے کو حکم دیں گے. یہ ہے ہمارا ایمان. کیا کہنا؟ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، مگر کہنے کے ساتھ ساتھ اس کے تقاضے ہم پورے کرتے ہیں یا نہیں، ہم سب اس کو دیکھیں. ایمان لا الہ الا اللہ کہنا بڑی نعمت ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کا کہنے والا جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا، اگر گیا سزا بھگتنے کے لیے. مگر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ایسی کوشش کی جائے کہ اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے. اسی لیے روایتوں میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں ہر آدمی صدمہ کرے گا، ہر آدمی صدمہ کرے گا. کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نیکوکار ہے وہ کہیں گے کاش اور زیادہ کر لیا ہوا ہوتا، اور جنہوں نے کچھ نہیں کیا وہ سوچتے ہوں گے کہ کاش توبہ کر لی ہوتی. تو میدان محشر میں صدمہ ہر آدمی کرے گا، افسوس ہر آدمی کرے گا، مگر سمجھدار وہ ہیں کہ جو یہاں صدمہ کرے. اور صدمہ کیسا؟ اللہ کی طاعت میں اپنے آپ کو مشغول رکھے، ہر وقت نیکی کے کاموں میں مشغول رکھے اپنے آپ کو، تو یہ سعادت مند ہے. روایتوں میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جسے اللہ نیکی کی توفیق دے وہ شکر ادا کرے، جسے اللہ نیکی کی توفیق دے وہ شکر ادا کرے، اور جو برائی کی طرف ہے
وہ اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرے. نبی فرماتے ہیں تو اللہ ہمیں توفیق دے رہا ہے تو ہم شکر ادا کریں اللہ کا. ابھی میں سمجھاؤں گا شکر کسے کہتے ہیں. خیر، الذین یؤمنون بالغیب، جو اللہ پر بغیر دیکھے ایمان رکھتا ہو. اللہ کا شکر ہے. ہر آدمی کہتا ہے ایمان ایمان، مگر کیا ہمارا ایمان ویسا ہے جو ہمارے صحابہ کرام کا تھا، ہمارے بڑوں کا تھا، ہمارے اسلاف کا تھا؟ ایک واقعہ دو واقعے میں آپ کے سامنے رکھوں، جائزہ لیں زندگی کا. سنن کی روایت ہے، مرثد بن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جایا کرتے تھے. کیوں جاتے تھے؟ نہیں، پیسے کمانے نہیں، یہ کچھ اور کام کرتے تھے. جو مسلمان قیدی مکہ مکرمہ میں کفار کے ہاتھوں میں گرفتار ہیں، قید ہیں، یہ ان قیدیوں میں اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لاتے تھے اور مدینہ پہنچاتے تھے. غور سے سننا، جب مرثد بن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں پہنچتے ہیں قیدی کو اٹھانے کے لیے، تو ایک عورت، اناق نامی عورت نے حضرت مرثد کو دیکھا کہ مرثد آئے ہیں قیدیوں کو اٹھانے کے لیے، مگر اس نے کچھ اور درخواست رکھی صحابی سے. حضرت مرثد سے کہا کہ مرثد آ جاؤ، خیمے میں آ جاؤ، رات گزارے. اصل میں ہوتا کیا ہوا، قصہ کیا تھا؟ یہ صحابی اور وہ اناق عورت حرمت زنا سے پہلے، زنا کی حرمت آنے سے پہلے یہ زنا کیا کرتے تھے. ابھی زنا بھائی اس وقت تو شریعت اتر رہی تھی، آ رہی تھی. اب یہ صحابی جو ہے حضرت مرثد اس اناق نامی عورت سے زنا کیا کرتے تھے. اناق نے دیکھا کہ میرا پرانا ساتھی آ گیا، کہا آ جاؤ رات بتاؤ ساتھ میں. دیکھو یہ ہے، تنہائی تھی، کوئی نہیں تھا، عورت خود بلا رہی ہے. صحابی نے کیا جواب دیا؟ صحابی نے جواب دیا کہ اب نہیں رہا وہ وقت، اب زنا کی حرمت، زنا حرام کر دیا گیا. عورت نے دیکھا کہ میرے تقاضے کو پورا نہیں کر رہا مرثد، اب بدل گیا رخ. اب اس نے اہل مکہ کو پکار لگائی کہ آ جاؤ، تمہارے قیدیوں کو اٹھا کر یہ لے جا رہا ہے. اب دشمن بن گئے. اگر یہ زنا کرتے تو دوست تھے، اب دشمن بن گئے. اب اہل مکہ نے جب اس اناق نامی عورت کی پکار کو سنا کہ ہو یہ تو مسلمانوں کو اٹھا کر لے جانے والے کوئی آئے، تو پیچھے دوڑے. حضرت مرثد چھپ گئے غار میں جا کر. اللہ کی شان کے وہ جو پکڑنے کے لیے گئے تھے وہ اوپر سے پیشاب بھی کر رہے ہیں. روایتوں میں آتا ہے ان کے پیشاب کے قطرے ان پر گر رہے ہیں، مگر اللہ نے ان کی اندھے بنا دیے. حضرت مرثد کو وہ دیکھ نہیں پائے. یہ ہے ایمان کا پاور، ایمان کی طاقت کہ اللہ کیسے بچاتے ہیں، کیسے حفاظت کرتے اپنے لوگوں کی. جب دیکھا کہ یہ لوگ ناکام ہوئے چلے گئے، پھر حضرت مرثد گئے اور قیدی کو اٹھا کر لے آئے اور مکہ لا کر چھوڑ دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. حاضر ہونے کے بعد واقعہ بیان کرتے ہیں، کیا میرا اناق سے نکاح کرنا صحیح ہے؟ آیت کریمہ کا نزول ہوتا ہے کہ زانی زانیہ سے نکاح کرتا ہے. الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ. یہ حضرت مرثد کا واقعہ، جو پہلے زنا کیا کرتے تھے، حکم ہوا زنا حرام ہے. اس کے بعد تنہائی میں عورت بلا رہی ہیں. حضرت مرثد کہتے ہیں نہیں اب نہیں ہو سکتا. کیا میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ہمارے پاس ایسا ایمان ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہمیں ایسے ایمان بنانے کی ضرورت ہے. میں بھی محتاج ہوں، ہم سب محتاج ہیں اللہ کی بارگاہ میں. دیکھو ایک بات سناؤں میں آپ کو. تقویٰ جو ہے، ایک خلوت کا تقویٰ ہوتا ہے، ایک جلوت کا تقویٰ ہوتا ہے. خلوت کا تقویٰ سب سے اہم ہے. جلوت میں تو ہر انسان پارسا ہوتا ہے، مگر تنہائیوں میں انسان شریعت کے دائرے میں رہے، یہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. سمجھنا جوانوں، سمجھنا. آج تو موبائل سامنے ہے، رات کی تنہائیوں میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا کہیں ہم آنکھوں کے زنا میں تو مبتلا نہیں ہیں؟
جائزہ لے. دیکھو اگر نیکی نہیں ہوتی نہ ہو کوئی بات نہیں ہے مگر برائی سے بچے. بخاری شریف میں ہے ایک صحابی فرماتے ہیں غالباً حضرت حذیفہ، احتسب نومتی کما احتسب قومتی. یاد رکھنا ساری زندگی یہ ٹکڑا، احتسب نومتی کما احتسب قومتی. کہ ایک آدمی تہجد پڑھتا ہے، ثواب کی نیت کرتا ہے، ثواب کی نیت کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، ثواب کی نیت کرتا ہے، مگر کبھی سوتے ہوئے ثواب کی نیت کی نہیں کی ہوگی الا ماشاء اللہ. وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے قیام اللیل میں جیسے ثواب کی نیت کرتا ہوں میں اپنے سونے کے وقت میں بھی ویسے ہی ثواب کی نیت کرتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم بیدار ہوں گے نشاط کی حالت میں، تو نشاط کی حالت میں قرآن کی تلاوت کریں گے، نشاط کی حالت میں دین کی خدمت کریں گے، تو یہ سونا بہتر ہے جاگنے سے. لہذا ایسا جاگنا کہ جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، اس سے بچاؤ اپنے آپ کو. آج یہ فتنہ عام ہے، امت کو لے ڈوبے گا. اپنے گھر کے جوانوں پر پابندی لگاؤ کہ کیا کر رہا ہے. باپ کو چاہیے کہ بیٹے کی تنہائی کو دیکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں صحابہ کرام کی نگرانی فرماتے تھے. ایک موقع پر دیکھا کہ صدیق اکبر تلاوت کر رہے ہیں آہستہ آہستہ، ہلکے ہلکے. حضرت عمر فاروق تلاوت کر رہے ہیں زور سے. پوچھا کیا بات؟ صدیق اکبر سے پوچھا کیوں ہلکے ہلکے تلاوت کرتے ہیں؟ تو کہا کہ میں اللہ سے سرگوشی کر رہا تھا، چپ چاپ باتیں کر رہا تھا. حضرت عمر سے پوچھا کیوں زور سے تلاوت کرتے تھے؟ کہا میں شیطان کو بھگا رہا تھا. معلوم ہوا کہ نبی بھی نگرانی فرماتے تھے، تو ہم اپنے ماتحتوں کی نگرانی سنت کی حیثیت سے کریں کہ میرے نبی نے یہ عمل کیا ہے میں بھی کروں تو لطف آئے گا. جب ہم چھوٹوں کو کہیں گے کہ میرے نبی نے یہ نگرانی کی ہے تو چھوٹا بھی سر جھکا لے گا کہ نہیں میرا باپ تو میرے نبی کی سنت کو زندہ کرتا ہے، میں کیوں میرے باپ کے ساتھ نہ دوں. تو عمل کرو سنت کی نیت سے، رخ کرو صحابہ کرام کی نیت سے، لطف آئے گا، عمل کرنے میں مزہ آئے گا. میں یہ عرض کر رہا تھا الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان رکھتے ہو غیب پر. اللہ پر ایمان اسی شان کا ہونا چاہیے. روایتوں میں آتا ہے بخاری شریف جلد ثانی میں حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. اپنی بہن کی نکاح ایک آدمی سے کر دیے حضرت معقل بن یسار نے. نکاح ہو گئے، آپس میں نباہ نہیں ہوا، طلاق ہو گئی. طلاق ہونے کے بعد حضرت معقل نے عدت میں ان کی طرف رجوع نہیں کیا، جدائی فرقت ہو گئی. اب تھوڑے دنوں کے بعد دونوں کی آپس میں محبت جوش مارتی ہے. پھر میاں بیوی چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں ملاقات کریں، نکاح ہمارے ہو جائے. حضرت معقل کے یہاں جب رشتہ پہنچا ان کا تو حضرت معقل خفا تھے، ناراض تھے کہ کمینے، میں نے تیرے نکاح میری بہن سے کیے تھے، تو نے اس کی قدر نہیں کی. حضرت معقل فرماتے ہیں ہمیشہ کے لیے میں تیرے ساتھ اس کے نکاح نہیں کروں گا. آیت کریمہ نازل ہوتی ہے قرآن مجید کے دوسرے پارے میں. جب آیت کریمہ کا نزول ہوتا ہے حضرت معقل بن یسار فرماتے ہیں ربی سمعا وطاعتا، پروردگار عالم تیرے حکم کے سامنے جھک رہا ہوں اور میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. کیا آج ہمارے پاس ایسا ایمان ہے کہ جب ہمارے عمل کے خلاف ہم سے کوئی کہا جائے کہ اللہ کا حکم یہ ہے، نبی کا فرمان یہ ہے، تو کیا ہم اپنے ہتھیار ڈال دیں گے؟ بتاؤ، اپنے ہتھیار ڈال دیں گے؟ اگر ایسا ایمان ہے تو بہت قابل مبارکباد ہے. کل ہی کی بات ہے، میں اپنے عزیزوں کے یہاں ملنے گیا، پرسوں پہنچا آپروز میں، کل ایک جگہ ملنے گیا. ایک جوان بالکل نشاط، کچھ ہوتا ہے انبن ہوتی ہے، نا اتفاقی ہوتی ہے. میں گیا، میں نے اس کے سامنے قرآن و حدیث کو پیش کیا. وہ کہتا ہے ساری باتیں صحیح ہے مگر مجھے مہلت دو، موقع دو. میں نے اسے کہا نہیں، یہ بات نہیں ہے. ہمارے بڑوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم آئے، نبی کا فرمان آئے، ڈال دو اپنے آپ کو، کامیاب ہو جاؤ گے. یہ باتیں اپنے چھوٹوں کے سامنے رکھو کہ بیٹا ہم ایمان تو رکھتے ہیں مگر ہمارا ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ جب اللہ کا حکم آئے، نبی کی سنت ہمارے سامنے آئے تو ہم چوں چیرا نہ کرے، آمنا وصدقنا کہے. ہماری شریعت ہمیں یہی تعلیم دیتی ہے. تو متقی کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، جو اللہ پر غیب پر ایمان رکھتے ہو. تنہائیوں میں
اللہ سے ڈرنے والے بنو۔ اسی لیے میں نے ایک جملہ کیا کہا کہ خلوت کا تقوی اختیار کرو، جلوت میں ہر کوئی پارسا بنتا ہے۔ یہ جملہ یاد رکھنا، خلوت کا تقوی، جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو اس وقت انسان کہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے، اپنے بزرگوں سے سنا کہ ایک شیخ تھے، ان کے کچھ مریدین تھے، مریدین کو آپس میں دوسرے مرید سے تھوڑی حسد اور دشمنی اور عداوت کی کیفیت پیدا ہوئی۔ شیخ نے امتحان کے طور پر کہا کہ اچھا آ جاؤ، میں کیوں اس سے محبت کرتا ہوں اس کو ثابت کروں۔ جانور دیا، پرندہ دیا، کہا کہ اس کو ایسی جگہ ذبح کر کے لاؤ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھتا ہو، کوئی پہاڑ کے دامن میں گیا، کوئی کہاں گیا، کوئی کہاں گیا، بسم اللہ اللہ اکبر ذبح کر کے لے آئے۔ کہا ایسی جگہ ذبح کیا جہاں کوئی نہیں دیکھتا تھا، جس سے شیخ محبت کرتے تھے وہ پرندہ ویسا ہی لے کر آ گیا۔ شیخ نے پوچھا کیوں تو نے ذبح نہیں کیا؟ کہا میں جہاں گیا وہاں خدا نظر آیا۔ کیا ہمیں ایسا ہے کہ ہم جہاں قدم رکھے وہاں ہمیں خدا نظر آئے؟ اگر یہ بات ہے تو الذین یؤمنون بالغیب کہ ہم مصداق ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے کیا سمجھا رہا ہوں؟ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ ایسا ایمان اللہ ہمیں دے دے، ایسا ایمان ہم لے کر جائیں گے، پروردگار عالم کی طرف سے استقبال ہوگا۔ جب ہماری موت کا وقت قریب ہوگا فرشتے کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ استقبال کون کرے گا؟ فرشتے کریں گے، جنت کی چیزوں کو لے کر کریں گے۔ دنیا کیا ہے؟ چند دنوں کی چیزیں ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا الذین یؤمنون بالغیب، متقی، پہلی صفت متقیوں کی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز کو ادا کرو، نماز کو نہ چھوڑو، جماعت کو نہ چھوڑو، نماز کا اہتمام ہونا چاہیے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جتنا ہو سکے بدن کو تھکاؤ، مجاہدہ کرو۔ علماء نے لکھا ہے 3 صفت۔ پہلا، من ٹھیک ہو، الذین یؤمنون بالغیب، اندرون ٹھیک ہو، ویقیمون الصلاۃ، من ٹھیک ہو، تن ٹھیک ہو، بدن ٹھیک ہو، اللہ کی طاعت کے لیے سرگردہ ہو۔ روایتوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مجاہدہ فرماتے تھے یہ قدم مبارک سوج جاتے تھے، ورم آ جاتا۔ کسی نے پوچھا کیا اللہ نے آپ کے گناہ معاف نہیں کیے؟ نبی نے جواب دیا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نبی فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ اللہ کا شکر صرف یہ نہیں کہ الحمدللہ کہہ دینا، اللہ کا شکر یہ بھی ہے کہ انسان اپنے بدن کو تھکائے طاعت میں۔ یاد رکھنا، یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، حفاظ کرام، علماء کرام کھڑے ہو جائیں، 2 گھنٹوں کی نفل پڑھے اور کہے کہ میرے نبی کی یہ سنت ہے۔ تو حمد اور شکر یہ نہیں کہ صرف الحمدللہ کہنا، حمد اور شکر یہ بھی ہے کہ انسان اپنے بدن کو تھکائے اور یہ سوچے کہ میرے نبی کی اتباع کر رہا ہوں میں۔ افلا اکون عبدا شکورا، شرائع حدیث لکھتے ہیں کہ انسان اتنا مجاہدہ کرے کہ اکتاہٹ نہ پیدا ہونے پائے، ملال نہ پیدا ہونے پائے کہ 1 مہینہ تو خوب عبادت کی اس کے بعد عبادت ترک کر دی۔ تو وہی الذین یؤمنون بالغیب، من اچھا ہونا چاہیے، ویقیمون الصلاۃ، تن اچھا ہونا چاہیے، بدن اچھا ہونا چاہیے، شکر گزاری ہو۔ دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ شکر گزار بہت کم ہیں۔ ایک آدمی تھا، ایک صحابی تھے، بڑے تھے، دعا کر رہے تھے اللہم اجعلنی من عبادک القلیل، اے اللہ تیرے کم بندوں میں میرا شمار کر دے۔ حضرت عمر نے دعا سنی، حضرت عمر نے پوچھا بھائی کیا مطلب ہے دعا کا؟ اللہم اجعلنی من عبادک القلیل، تیرے کم بندوں میں میرا شمار ہو جائے۔ کہا کہ اللہ نے نہیں کہا وقلیل من عبادی الشکور، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے شاکرین میں میرا شمار ہو جائے، جن قلیل، جو قلیل کو قرآن بیان کرتا ہے ان قلیل میں میرا بھی شمار ہو جائے۔ کبھی ہم نے سوچا اس آیت کریمہ کو ہزاروں بار پڑھا ہوگا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے سنا اللہم اجعلنی من عبادک القلیل، اے اللہ ان بندوں میں شمار فرما جو تیرے کم بندے ہیں۔ حضرت عمر نے پھر ان سے پوچھا کہ کیا مطلب ہے؟ کہا آپ نے قرآن کی آیت نہیں سنی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقلیل ما ھم،
ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے جو اللہ چاہتے ہیں وہ کم ہیں، ان قلیل میں ہمارا شمار ہو جائے، تو ایمان اور اعمال صالحہ جس کو قرآن کہتا ہے، قرآن خود کہتا ہے وہ قلیل ما ہم، یہ تھوڑے ہیں۔ ہمیں دعا کرنی ہے کہ پروردگار عالم تو نے قرآن میں جو بیان کیا وہ قلیل منہم، اس قلیل میں، اس تھوڑے میں ہمارا شمار ہو جائے۔ رو رو کر گر گرا کر جب ہم کہیں گے یا اللہ ایمان دے، اعمال صالحہ کی توفیق دے، یا اللہ من ٹھیک کر دے، تن ٹھیک کر دے، تو پروردگار عالم کبھی تو سنے گا ہی، کبھی تو سنے گا ہی۔ تو میں عرض کر رہا تھا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، متقی کی تیسری صفت من ٹھیک ہو، تن ٹھیک ہو، دھن ٹھیک ہو۔ من ٹھیک ہو، تن ٹھیک ہو اور دھن ٹھیک ہو، جو مال آیا، جو پیسہ آیا، جو مال آیا اس کی زکوٰۃ نکلتی رہے۔ ترمذی شریف کتاب التفسیر کی آخری روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو پیدا فرمایا، پیدا فرمانے کے بعد زمین لرزنے لگی، کانپنے لگی، اللہ نے زمین میں پہاڑ کو اتار دیا، زمین نے کانپنا لرزنا بند کر دیا۔ فرشتوں نے دیکھا کہ اللہ کی سب سے سخت مخلوق اگر کوئی چیز ہے تو پہاڑ ہے۔ پوچھا اللہ سے کہ اس سے سخت زمین، اس سے سخت مخلوق بھی کوئی چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں اس سے سخت چیز ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہوا ہے۔ پھر فرمایا اور بھی کوئی چیز ہے؟ کہا ہے۔ کہا آگ ہے۔ پھر پوچھا اس سے بھی سخت کوئی چیز ہے؟ کہا ہے۔ کہا پانی ہے۔ پھر پوچھا آپ کی مخلوقات میں اور بھی کوئی سخت چیز ہے؟ کہا ہے۔ کہا ایمان والا جب یمین سے صدقہ کرتا ہے اور یسار کو الٹے ہاتھ کو پتہ نہیں لگتا تو یہ اللہ کے یہاں بڑی قیمت لیے ہوئے ہیں۔ تو ایمان والے کا صدقہ جو رضائے رب کے لیے ہو وہ بہت بڑی قیمت رکھتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ اور ازواج مطہرات سے فرمایا کہ اگر جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانا ہو تو معمولی چیزیں اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کر دیا کرو۔ اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو الکلم الطیب، پاکیزہ باتیں کرے، اچھی باتیں کرے، دین کی باتیں کرے، یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقے کا مطلب صرف دینا نہیں ہے، انسان سے خیر کا وجود ہو، اعمال صالحہ کا وجود ہو، نیکیوں کا وجود ہو، اس کی بڑی قدر و قیمت ہوگی اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ دو چار باتیں تھی، الذین یؤمنون بالغیب، جس کا من ٹھیک ہو، ویقیمون الصلاۃ، جس کا تن ٹھیک ہو، ومما رزقناہم ینفقون، جس کا دھن ٹھیک ہو۔ تو قرآن کہتا ہے یہ متقی ہیں، اور جس میں یہ صفت ہوگی پروردگار عالم موت کا فیصلہ بھی اسی شان سے کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں واقعتاً متقی بنائے، پرہیزگار بنائے، اپنی ذات سے ڈرنے والے بنائے، ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔